انسان کا انٹریکشن ایک عرصے سے موجود ہے۔ انسان نے ان کو جنگوں میں بھی لڑایا اور کئی بار ان سے مشقت والے کام بھی کروائے گئے۔ موجودہ دور میں ہاتھیوں کی کوئی اتنی خاص ضرورت تو نہیں رہ گئی، لیکن پھر بھی ہاتھیوں کو چڑیا گھروں میں اور کچھ لوگ ان کو بھیک مانگنے کے لیے آج بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ جو ان پر بیٹھ کر سیاحوں سے بھیک مانگتے ہیں، اکثر وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک روا نہیں رکھتے۔ ایسی ہی کہانی ایک ہاتھی کی ہے جس کو 50 سال تک کئی لوگوں نے سیاحوں سے بھیک لینے کے لیے استعمال کیا۔ ہاتھی چونکہ طاقتور ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی ٹانگوں میں ایسی کانٹوں والی زنجیریں ڈالی جاتی ہیں کہ اگر وہ ذرا سا بھی زور لگانا چاہے تو یہ زنجیریں اس کی سکن کے اندر چبھتی چلی جاتی ہیں، اور یوں ہر قدم ایک اذیت اور عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ اس ہاتھی کا نام راجو تھا اور اس کو بھی 24 گھنٹے 50 سال تک ان کانٹوں والی زنجیروں میں جکڑے رکھا گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب وائلڈ لائف کنزرویشن والوں نے اس ہاتھی کی ٹانگوں سے زنجیریں کھولیں تو اس ہاتھی نے ایک ایسا کام کیا کہ سب حیران رہ گئے۔ وائلڈ لائف SOS نے جب اس ہاتھی کو ریسکیو کیا تو ان نے اس ہاتھی کو ایسی حالت میں پایا جسے دیکھ کر بڑے سے بڑے ظالم انسان کا دل بھی موم ہو جائے۔ اس ہاتھی کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو اس کی ماں سے بچپن میں ہی چھین لیا گیا تھا، اور ایک شخص سے دوسرے شخص اور دوسرے سے تیسرے تک یہ جانور بکتا چلا گیا، حتیٰ کہ وائلڈ لائف SOS والے اندازہ کرتے ہیں کہ اس ہاتھی کے 27 آنر رہ چکے ہیں، اور کسی نے بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کیا، اور صبح سے لے کر شام تک اس کو بھیک لینے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ ناظرین محترم، معاملہ یہ ہوا کہ ہندوستان کے علاقے اتر پردیش میں موجود فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے UK بیسڈ وائلڈ لائف SOS کنزرویشن چیریٹی کو اطلاع دی کہ ایک ہاتھی انتہائی بری حالت میں ایک مداری کے گھر میں موجود ہے، جو کہ اس کو سپائکڈ چینز میں باندھ کر رکھتا ہے، اور چونکہ وہ خود ایک بہکاری ہے اس لیے ایک ہاتھی کو پیٹ بھر کر کھانا دینا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ فارسٹری ڈپارٹمنٹ والوں کی کال پر وائلڈ لائف ایکسپرٹس کی ایک ٹیم ان کے پاس پہنچ گئی، اور پھر 20 فارسٹری ڈپارٹمنٹ کے لوگ اور 2 پولیس والوں نے ان کے ساتھ مل کر اس جگہ پر رات کو چھاپا مارا جہاں یہ ہاتھی بندھا تھا۔ جب اس ہاتھی کو ریسکیو کرنے کے لیے ٹیم پہنچی تو اس وقت وہ اتنا بھوکا تھا کہ اس کے سامنے جب کوئی کاغذ اور کارڈ بورڈ کیا جاتا تھا تو وہ اسے بھی کھانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس ہاتھی کو پیٹ بھر کر کھانا نہ ملنا اس کی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ تھی، اور اکثر یہ ہاتھی بھوکا ہی رہتا تھا۔ اس جگہ ان لوگوں کو سب سے زیادہ خطرہ اس کے مالک سے تھا، جو کہ اپنے اس غلام کو ہر صورت آزادی سے بچانا چاہتا تھا۔ جب ان لوگوں کو یہ ہاتھی ملا تو اس کے جسم پر جگہ جگہ ان اذیتوں کے نشان تھے جن سے اس کے سابقہ مالکان نے اسے گزارا تھا۔ پھر ان لوگوں نے ایک ایک کر کے اس کی ٹانگوں سے زنجیریں اتارنا شروع کر دیں۔ یہ ہاتھی جو کہ 50 سال تک دن رات ان زنجیروں میں جکڑا رہا تھا، یقیناً یہ بات بھول چکا تھا کہ زنجیروں کے بغیر زندگی کیسی ہوتی ہے۔ وائلڈ لائف SOS والوں نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ جب ان نے اس ہاتھی کی چینز اتارنی شروع کی تو اس ہاتھی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جو کہ دیکھ کر نہ صرف سب حیران ہوئے بلکہ سب کو بے حد دکھ بھی ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے ساری رات لگا کر اس کی ٹانگوں کے اندر تک گھسی ان کانٹوں والی زنجیروں کو نکالا، لیکن اس کا مالک اس کام سے بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ جب اسے ریسکیو کیا جا رہا تھا تو اس شخص نے وہ تمام آوازیں نکالی جو کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے نکالی جاتی تھیں، لیکن پھر بھی اس ہاتھی نے اپنے مالک کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا، کیونکہ یقیناً یہ ہاتھی بھی ان کانٹوں والی زنجیروں سے تنگ تھا۔ جب اس ہاتھی کو ٹرک پر لوڈ کیا جانے لگا تو ان لوگوں نے ریسکیورز کا راستہ بھی روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام رہے۔ پھر ہاتھی کو تقریباً 700 کلومیٹر دور SOS وائلڈ لائف کنزرویشن کی پروٹیکشن سینکچوری میں باقی ہاتھیوں تک لے جایا گیا، جہاں اس کو 1 ہفتے تک الگ رکھا گیا تاکہ اس کے زخموں کی پراپر ٹریٹمنٹ کی جا سکے۔ پراپر ٹریٹمنٹ اور پراپر ڈائٹ کے کچھ کڑے دیکھ بھال والے مہینے گزارنے کے بعد آخر اس ہاتھی کے زخم ٹھیک ہونے لگے، لیکن پھر اسی وقت ایک بری خبر آئی جس نے اس ہاتھی کے مستقبل کے بارے میں ایک بار پھر سے سوال کھڑے کر دیے۔ اس ہاتھی کے مالک نے عدالت میں کیس کر دیا کہ یہ ہاتھی اس کی ملکیت تھا اور اس سے اللیگلی ضبط کیا گیا ہے۔ کورٹ میں کیس چلا اور وائلڈ لائف SOS والوں کو بلایا گیا۔ ان نے کورٹ کو تمام معاملات سے آگاہ کیا کہ کیسے اس جانور کو نہ تو کھانے کو کچھ دیا جاتا تھا اور نہ ہی اس کو کسی پراپر جگہ پر رکھا گیا تھا، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اس ہاتھی کو 50 سال تک کانٹوں والی زنجیروں میں جکڑے رکھا گیا، جو کہ جلد کے اندر تک دھنسی ہوتی ہیں اور ہر قدم اذیت ناک بنا دیتی ہیں۔ خیر کورٹ نے کیس سننے کے بعد اس ہاتھی کو واپس اس کے مالک کو دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ ہاتھی اب وائلڈ لائف SOS کے پاس ہی رہے گا، جو کہ اس کی بہتر طور پر دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔
اس ہاتھی پر جتنا ظلم ہوا اس وجہ سے یہ انسانوں پر یقین نہیں کرتا تھا، اور اس کو ایک لمبا عرصہ لگ گیا صرف اس بات پر یقین کرنے میں کہ وہ آزاد ہے اور انسان بھی رحم دل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ہاتھی خوش ہے اور اب اسے یقیناً انسانوں کی رحم دلی اور محبت کا ایک پہلو بھی دیکھنے کو ملے گا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔